بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے چند خواص بتانے جا رہا ہوں وہ ہے قدوس ہو۔ یہ اللہ جل شانہ کا ایک پیارا سا نام ہے جس کے معنی اے پاک ذات، اے منزہ و پاک ذات، یعنی پاکی کے بول اللہ تعالیٰ کے اس نام میں پوشیدہ ہیں۔ یا قدوس، یا قدوس۔ اللہ جل شانہ کے سبھی نام بہت پیارے ہیں۔ کوئی نام ایسا نہیں جس پہ سکون اور اطمینان اور رحمتیں اور برکتیں نہ ہوں۔ آج آپ کو اسی یا قدوس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دوں گا۔ اللہ جل شانہ چونکہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص و آفت سے پاک ہے، اسی وجہ سے اللہ کو قدوس کہا جاتا ہے۔ یعنی جو غلط خیالات یا تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ ان سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، سورہ حشر کی آخری آیات ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہو العزیز الحکیم۔ یہ دوسری آیات میں نے پڑھی ہے، اس کے آخر میں اللہ جل شانہ نے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو قدوس کے معنی پاکی کے ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات بھی پاک ہے، اور جو اللہ کو اس نام سے پکارتا ہے اللہ اس کے دل کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، گناہوں کی میل بھی دھل جاتی ہے۔ اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، اللہ اس کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور پاک صاف رہنے کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو ہر بری چیز، ہر پلید چیز عجیب سی بلکہ بری لگتی ہے، اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے ہر طرف پاکی ہی پاکی ہو، پرہیزگاری ہی پرہیزگاری ہو۔ یہ اسم چونکہ جمالی ہے، اس کے اعداد 170 ہیں، یعنی قاف 100، دال 4، واو 6 اور سین 60۔ یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں مکمل 170 الفاظ۔ یا قدوس۔
تو ابھی میں آپ کو اس کے چند ایک فیوز و برکات بتا رہا ہوں۔ روحانی امراض کے لیے حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، بہت سی برائیاں ہیں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ ان سب کا علاج ہے یا قدوس کا ورد۔ جو شخص اسے شام کے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے روزانہ 170 مرتبہ پڑھتا رہے، اس کا دل ان تمام بیماریوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اگر وہ عرصہ 3 سال تک اسے پڑھتا رہے تو اس کے دل میں اللہ کی رحمت سے اللہ کے نور کی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ بچوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے اس اسم کو ایک بار کسی بھی مہینہ میں جمعہ کے روز 1100 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور بچوں کو پلا دیں۔ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک بار دم کر کے سب کو دے سکتے ہیں پانی۔ اگر ایک ہے تو ایک کو بھی دے سکتے ہیں، جتنے بھی آپ کے اپنے بچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قدرتی طور پر ان پر اچھا اخلاق رونما ہوگا اور برائیوں سے دور رہیں گے۔ سب بڑے لوگ اچھے بچوں کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو باادب اور احترام ہوں اور ان کا کردار پاک اور صاف ہو۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ 10 مرتبہ صبح یا قدوس پڑھ لیا کریں، 10 مرتبہ شام کو یا ہر نماز کے بعد تلقین کر دیں یا قدوس پڑھ لیا کریں، اور یا قدوس کے ساتھ یا سلام کو بھی ملا کے پڑھیں۔ یا سلام یہ بھی اللہ کا نام ہے، تو بچوں کے لیے بہت بہتر ہے، وہ سلامتی میں بھی رہیں گے، وہ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے۔ یا قدوس ہو یا سلام ہو۔ ایسے سالکان یعنی صاحب طریقت، سالکان طریقت ایک روحانی لائن ہے، وہ جن کا باطنی حجاب اٹھ چکا ہو، انہیں کشف کی سعادت نصیب ہو چکی ہو۔ اگر وہ عالم بالا روحانی کی سیر کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ اس اسم کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جو ہی اس کی پڑھائی کی تعداد کثیر ہوتی جائے گی تو انہیں عالم بالا یعنی 7واں آسمان کی روحانی سیر حاصل ہو جائے گی۔ وہاں کی تمام اشیاء اور ملائکہ مشاہدہ بھی کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بواسیر، شوگر، بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ امراض بہت موجی ہیں، جسے لگ جاتی ہیں پھر جانے کا نام نہیں لیتی، اتنی موذی امراض ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایسی امراض سے حفظ ما تقدم کے لیے یا مالک و یا قدوس کو روزانہ بعد نماز فجر 33 بار، بعد نماز مغرب 33 بار پڑھتے رہا کریں۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائیں گے اور ان موذی امراض سے بچے رہیں گے، ان میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی اپنی ملکیت قائم رکھنا چاہے اس عارضی زندگی میں، جو عارضی ملکیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو یہ کام کرنا چاہیں اس اسم کا ورد کریں، بلکہ یا مالک و یا قدوس کو ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ اپنا معمول بنا لیں اور قطعاً ترک نہ کریں۔ اس طرح کوئی دوسرا آپ کی جائیداد پہ قابض بھی نہیں ہوگا اور آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ سعادت مند اولاد کس کو پسند نہیں، جو اتباع کرنے والی ہو۔ جب کسی
عورت کو اولاد کی امید ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور بچے کی پیدائش تک پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے جو اولاد ہوگی وہ ساری عمر ماں باپ کی تابعدار مطیع فرما بردار رہے گی، اور اس کے اخلاق بھی بہت پاکیزہ ہوں گے۔ اگر عورت خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا کرے۔ انشاءاللہ ہونے والی اولاد سعادت مند بھی ہوگی، پاک بھی ہوگی، نیک صالحہ بھی ہوگی۔ یا قدوس کا عامل کوئی بننا چاہے تو کیا کرے؟ اس کا نقش کسی کو دینا چاہے تو وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ اس کو 41 یوم تک پڑھنا ہوگا، اور ہر اسم کی تعداد مختلف ہوتی ہے، دن تقریباً 41-40 اتنے ہوتے ہیں۔ تو اس اسم کو 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور دوران وظیفہ طہارت کا خاص خیال رکھے، باوضو باادب احترام تنہائی میں پڑھے، با اجازت پڑھے۔ انشاءاللہ جب پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو سمجھے کو اس کا عامل بن چکا ہے۔ اگر اثرات ظاہر نہ ہو تو ایک چلہ اور لگائے، اگر پھر بھی اثرات ظاہر نہ ہو تو تیسرا چلہ کرے۔ انشاءاللہ ضرور بے ضرور تیسرے چلے میں 101% کامیابی نصیب ہوگی، اور ان کے اللہ کے نام کے جو خواہش میں نے بتائے ہیں ان کے لیے بھی، ان کے علاوہ بھی جن میں پاکی کا تذکار ہو، آپ اس کا نقش دے سکتے ہیں، دوسرے کو اس کا وظیفہ بھی بتا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ جس شخص کا نفس پاکیزہ نہ ہو، اسے برائیوں کی طرف ملوث کرتا ہو، اسے چاہیے ہر روز وظیفہ یا قدوس ہو 170 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس کا دل گناہوں کو ترک کر کے نیکی کی طرف آمادہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص بدکاری میں، چوری میں، شراب میں، بغض و حسد و کینہ عادات میں مبتلا ہو تو 170 مرتبہ روزانہ پڑھے، یا اس کے گھر والے اتنا وظیفہ کوئی پاکی کی حالت میں پڑھ کے سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کسی بھی حالت میں اس پہ دم کر دے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا دل گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ اگر کوئی صاحب کشف بننا چاہے وہ اس وظیفہ کو 240 روز تک بلا ناغہ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ صاحب کشف بن جائے گا، اس کا باطن پاک ہو جائے گا۔ جس قبر پر بھی جائے گا اس کی بات چیت بھی ہوگی، جس ولی اللہ کے مزار پر جائے گا انشاءاللہ روحانی ملاقات ہوگی۔ ایک وظیفہ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک یہ ہے، اور ایک اور ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ یہ تو ہم تراویح کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے آخر پہ ہوتا ہے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک خاص ایک وظیفہ ہے، آپ نے وتر کی نماز پڑھ لینی ہے، سلام پھرنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الملک القدوس، اور قدوس کی دال کو تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی حالت میں سجدے میں سر رکھنا ہے، اور 5 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جانا ہے، اور 1 مرتبہ پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ پڑھ لیں گے ایک مرتبہ، ایک سجدہ اور کرنا ہے، اور اس سجدے میں بھی آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سر سجدے سے اٹھائیں اور 2 نوافل جو عشاء کی نماز کے ہیں وہ پڑھ کے اپنے رب سے دعا کریں۔ اور یہ وظیفہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ آپ کی زندگی میں ایک عجیب سکون پیدا کر دے گا، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ جل شانہ اپنی رحمتیں فرمائیں گے۔ بہت زبردست وظیفہ ہے، کوئی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سب سے راضی ہو۔ انشاءاللہ اگلی بار آپ کو یا سلام کے یعنی عہد سلامتی والے کے چند خاص بتاؤں گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت و برکتوں میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔